ابوالفضل انقلاب جامعہ نگر میں مسجد شاعت اسلام میں اس وقت اس کے اندر موجود ہوں۔ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہوں کہ ایک بیک ڈراپ یہاں پر موجود ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے عشاء کی نماز سے پہلے یہاں پر ایک پروگرام ہوا ہے، افتتاحی پروگرام ہوا ہے۔ جماعت اسلامی ہند نے 10 روزہ ایک مہم شروع کی ہے، رجوع الی القرآن کے نام سے ایک مہم شروع کی ہے، جو 14 تاریخ سے لے کر کے 23 اکتوبر تک چلے گی۔ ہندوستان کے مختلف حصوں میں خاص طور سے قرآن کا جو پیغام ہے لوگوں تک پہنچے، لوگ قرآن کے پیغام سے خود جڑیں، اس حوالے سے ایک مہم منائی جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی نے آج یہاں پر اس کا افتتاحی پروگرام کیا، جس میں ہندوستان کے 3 الگ الگ شہروں سے 3 بڑے علماء بلائے گئے تھے۔ بھوپال سے بھوپال کی جو تاج المساجد ہے، وہاں کے جو شیخ الحدیث ہیں مولانا شرافت علی ندوی صاحب، وہ تشریف لائے تھے۔ دیوبند سے مفتی ارشد فاروقی تشریف لائے تھے۔ الہ آباد سے ایک اور عالم تشریف لائے تھے۔ اس طرح سے 3 عالم تھے جنہوں نے یہاں پر تقریر کی ہے۔ اس پروگرام کی صدارت جماعت اسلامی ہند کے نائب امیر سید جعفر صاحب نے کی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے تک چلے اس پروگرام میں کوشش یہ کی گئی سمجھانے کی، عوام کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے آسان بنایا ہے اور اسے سمجھنے کی خود کوشش کرنی چاہیے، اور ہر مسلمان پر خاص طور سے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا لازم ہے، ضروری ہے، تاکہ اس کا جو پیغام ہے قرآن کا اس تک ڈائریکٹ پہنچے، بجائے اس کے کہ یہ بھی کہا گیا یہاں پر تقریر میں ایک بات آئی کہ قرآن کو زندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتارا تھا اور ہم نے انہیں مردوں کے لیے قرآن کو وقف کر دیا۔ تو اس طرح سے یہاں پر سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ کل سے یہ مہم جماعت اسلامی ہند کی یہاں سے شروع ہے، یعنی 14 تاریخ سے لے کر کے 23 تاریخ ہندوستان کے مختلف حصوں میں ان کے جو ارکان ہیں، کارکنان ہیں، وہ پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں تمام لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ صرف جماعت اسلامی ہند کی مہم جماعت اسلامی کے ارکان کے لیے نہیں ہے، بلکہ جماعت اسلامی ہند کے ذریعے چلائی جانے والی قرآن کی جو مہم ہے، رجوع الی القرآن پروگرام کے جو کنوینر ہیں، جماعت اسلامی کے جو اسلامی معاشرہ کے جو سیکریٹری ہیں ڈاکٹر رضی اسلام ندوی صاحب، انہوں نے یہاں پر گفتگو کی ہے، افتتاحی گفتگو انہوں نے کی ہے۔ تو ہم نے بات کی ہے 2 عالموں سے جو بھوپال سے جو تشریف لائے تھے، مولانا شرافت علی ندوی صاحب، ہم نے ان سے بات کی ہے۔ ہم نے بات کی ہے مفتی ارشد فاروقی صاحب سے، ان سے بھی ہم نے بات کی ہے۔ تو ہم ان کی دونوں کی باتیں سنواتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا ہم سے۔ قرآن کو سمجھ پر پڑھنے کی جو بات کی جاتی ہے، تو ایک بڑا عام تصور تھا، اب وہ بہت حد تک ختم ہو گیا ہے کہ ترجمے سے پڑھنا عام انسانوں کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے جو بہت کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ذرا مناسب نہیں ہے، سمجھنے میں کچھ دشواری ہو سکتی ہے۔ بالکل غلط ہے۔ اچھا دیکھیے، قرآن خود بولتا بھی ہے، خود بولتا ہے بھی، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کوئی باپ اپنے 4-5 بیٹوں سے جو بات چیت کرتا ہے وہ سب سمجھتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے جو بات کرے گا وہ کیوں نہیں سمجھیں گے؟ لیکن آپ سب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وہ تفسیر، اس کا شان نزول، اس کا بیک گراؤنڈ، یہ بھی ایک علم ہے، اس کا ایکیڈمک پہلو ہے، لیکن وہ ہے جماعت اسلامی کی اس مہم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ اس میں دور سے تشریف لائے ہیں۔ بہت بہترین نظریہ ہے، بہت بہترین سوچ ہے، بہت بہترین پروگرام ہے، کیونکہ اب جیسے میں نے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کے علاوہ ہماری آنکھیں ایسی نہیں کہ اللہ کا دیدار کر سکیں۔ ہم اس زمانے میں نہیں ہوئے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست استفادہ کرتے، اب قرآن ہے۔ دونوں تعلق، اللہ کا بھی تو کلام ہے ہی، اور چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا وہ نسبت ہے، یہ بہت مہم ہے۔ اور مجھے جہاں تک جماعت اسلامی کے میرے اپنے مطالعے کا تعلق ہے، ہمارے بھوپال میں بھی جو ذمہ دار حضرات ہیں، بعض علماء بھی ہیں، ان سے کہ یہ جماعت جو ہے یہ بہت ہی گمنام طریقے سے اپنا فریضہ انجام دیتی ہے، وہ میڈیا کی محتاج نہیں بنتی۔ دیکھیے، قرآن ایسی کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ جتنے لوگ مسلمان ہیں وہ یقیناً اسی وقت مسلمان ہیں جب کہ وہ ایمان رکھیں کہ کتاب اللہ کی ہے۔ اللہ کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا پڑھنا، اس کا سمجھنا، اس کے پیغام کو عام کرنا سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے۔ اس کے بعد کوئی لیبل لگائے، وہ لیبل اس کا اپنا لیبل ہے، جبکہ اس کو قرآن کا لیبل لگانا چاہیے۔ یہاں دعوت دی گئی ہے رجوع الی القرآن کی، تعلق بالقرآن کی، قرآن پہ سمجھنے کی، قرآن کی تعلیمات کو عام کرنے کی۔ اس دعوت سے ہر مومن متفق ہونا ضروری ہے۔ تو اس طرح آج سے باقاعدہ یہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے یہاں سے افتتاح ہو گیا ہے، کل سے مہم پورے ہندوستان بھر میں چلائی جائے گی۔